رکھنا چاہیے. قاضی اعلان کر دیتا ہے فسخ کا اور کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی کا اعلان آفیشلی اعلانات. اسلامی حکومت رہے گی تو قاضی کو اختیار ہے کہ وہ جتنا چاہے عرصہ لے تلاش کرنے کا. وہ کہے گا مجھے 3 سال کا موقع دو, میں آپ کے شوہر کو ڈھونڈ کے لاؤں گا. اس کا بھی کچھ حق ہے کیونکہ آپ کو اس نے مہر دیا ہے, اتنے سال سے آپ کو اس نے پالا پوسا ہے, فری میں اس نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا ہے, اس کا کچھ تو حق کرو, نکاح کا احترام کرو. اس طرح سے قاضی اس کو سمجھائے گا, کچھ عرصہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا اتنے عرصے میں لے کر آؤں گا, اگر نہیں لایا تو تمہارا نکاح فسخ کر کے نئی شادی کرا دیں گے. تو ڈیٹ فکس نہیں ہے, مہینہ فکس نہیں ہے, سال فکس نہیں ہے. جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں پر جنرلی جو علماء کی باڈی ہوتی ہے سمجھداروں کی, وہ خود طے کریں گے کہ ہمارے بس کے اعتبار سے کتنے دنوں میں لا سکتے ہیں. اگر اتنے دن عورت انتظار کرے گی سمجھ میں نہیں آئے گا, آفیشلی وہاں کے عالم صاحب جماعت کے لیول پہ اعلان کر دیں گے کہ فلاں خاتون کا چونکہ شوہر گم ہو چکا ہے لہذا ہم ان کے فسخ کا اعلان کرتے ہیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے خلا, ایک ہوتا ہے طلاق. خلا کا مطلب ہے کہ عورت حق مانتی ہے, طلاق مطلب ہے کہ مرد کرتا ہے. فسخ کا اعلان وقت کے حاکم کو ہوتا ہے. ہندوستانی چاہے کوئی اسلامی حاکم نہیں ہے تو یہاں کے اکابر جماعت کے لوگ بھی اگر اعلان کر دیں گے تو فسخ مجبوری میں یوز کیا سکتا ہے. یہ سسٹم ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. محمد حنیف وزیب. یہ جو میڈیا کے بیان کے تعلق سے اسلام اور قرآن کے نظر سے جب غلط بیان دیتے ہیں یا غلط تحریر کرتے ہیں تو ہمارے علماء اور ہمارے مومنوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے کیوں قانونی کارروائی کی جائے. قانونی کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ قرآن کے تعلق سے جب غلط بیان یا غلط تحریر دے رہے ہیں تو ان کے لیے کیوں نہ قانونی کارروائی کی جائے. میں آپ سے رائے پوچھنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے کہا ہے کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی غلط تحریر کرتا ہے تو پھر مسلمان کیس کیوں بک نہیں کرتے, کیوں جا کر قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے اخبار میں جو چیز لائی جاتی ہے نا بڑے ہوشیاری سے لاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا مسلم عالم کا نام کچھ بھی لینا ہے, کچھ بھی کر رہے تو کیا کرتے معلوم, اٹیلک میں ڈالتے. اٹیلک کا مطلب ہے سب عبارت سیم رہتی, اچانک کچھ جملے جو ہے اخبار میں ٹیڑھے رہتے. اٹیلک کا مطلب کیا معلوم, لوگ کہتے ہیں ہم نے کہہ رہے. کسی بھی قانون کے اعتبار سے وہ کیس نہیں بک ہوتا, اٹیلک میں ڈال دیا تو اس لیے اٹیلک میں ڈالتے ہیں. یا کبھی کیا کرتے ہیں معلوم, انورٹڈ کاما میں ڈالتے. کیا مطلب ہے, لوگ کہہ رہے تھے اس لیے ڈالے. اخبار کیا مطلب کیا ہے, آئینہ ہے. اخبار کیا آئینہ ہے, ہم نہیں بول رہے. ایڈیٹر صاحب شروع میں لکھ ڈالتے اس میں جو کچھ بھی آ رہا اس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس وجہ سے بچ رہے ہیں وہ لوگ. مائک پر بات. اس کے اگر ہمیں ٹھوس معلومات میسر ہیں تو اسے کیوں نہیں پوچھ سکتے. نہیں, آپ پوائنٹ کیچ کیجئے. وہ لوگ ٹھوس معلومات دے رہے ہیں لیکن بڑی ہوشیاری سے دے رہے ہیں. بول رہے ہیں ہم نے, بول رہے لوگ بول رہے ہیں اس لیے ڈالے اخبار میں. ہم نہیں بول رہے وہ لوگ. اٹیلک انورٹڈ کاما کا مطلب کیا ہے, جو لوگ بول رہے ہیں وہ جملہ ہم اخبار میں ڈال دی, اپنے اوپر نہیں لے رہے ہیں وہ لوگ. کیا کہ شروع میں کیا کرتے معلوم, اور کچھ اخباروں کے مطابق معلوم ہوتا ہے بول کے ڈال دیتے بابا, اور کچھ لوگوں نے کہا بول کے پورا ڈال دیتے, اپنے اوپر نہیں لیتے. غور کیجیے آپ. اس وجہ سے کیس بک ہونا مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کیس بک کرتے جائیں گے تو کتنے کیس بک کریں گے, روزانہ کیس میں ٹھہرنا پڑے گا. اور وہ بھی پھر آخری میں کیا ہوگا, وہ لوگ کہیں گے اٹیلک میں ڈالے, انورٹڈ میں. اس کے بجائے اسلام میڈیا لائی. اگر وہاں سے انگلش پیپر میں آتا تو اردو پیپر میں جواب مت دیجیے. ہمارے مسلمان کیا کرتے, انگلش پیپر میں آیا بلکہ اردو میں لکھتے. کون پڑھا, مسلمان پڑھا رہے ہیں. غیر مسلم اگر سوال کر رہا ہے تو جواب کس کو جانا چاہیے, غیر مسلم کو جانا چاہیے. ٹی وی پہ اعتراض آتا, خطبہ جمعہ میں ٹھہر کے جواب دیتے. کون سن رہا تھا خطبہ جمعہ, جو جاہد. اسلام میں کیا جدال بولے, جدال دعوت کا کام اسلام کی طرف بلاتے آپ. جدال میں کیا ہوتا ہے, جادلہ یجادل مجادلہ, سامنے والا جس سٹائل پہ حملہ کر رہا ہے اسی لیول پہ جا کے کرنا چاہیے. ہو سکتا کمیت کمی ارادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب گئے, سامنے والوں کے پاس بھی تلوار تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تلوار تھے. تلواریں دو تھی ہوں گی, تعداد میں کمی تھی ہوں گی, لیکن اسٹائل تو سیم تھا. لیکن آج ہمارا سامنے والے کا اسٹائل اونچا ہے, ہمارا اسٹائل بہت لو ہے. بعض لوگ بولتے ہیں یہ سب آڈیٹوریم لینے کی کیا ضرورت ہے, اسراف. یہ سب اخبار نکالنے کی کیا ضرورت ہے, صحابہ ایسا کرے تھے کیا؟ وہ لوگ پیدل جا کے دین کا کام کرے تھے. آپ کو نہیں معلوم, غلط تاریخ پڑھے آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوں کو روانہ کیا. 40 بادشاہوں کی طرف آپ نے خط روانہ کیا, 32 بادشاہوں نے کلمہ پڑھا. کتنا بڑا اچیومنٹ, گریٹ اچیومنٹ.
اس انسان کا الناس عداء لما جہلوا کہتے ہیں، ایک آدمی جو چیز نہیں مانتا نا اس کو یوز نہیں کرتا، لیکن ہمارے نبی ویسے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو لکھنے پڑھنے والوں کی خدمت لے کے خط لکھ کے بھیجاؤ بولے. اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے، بات صحیح بخاری کے اندر ہے، بعض صحابہ کے بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خط وہ لوگ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ مہر نہ رہے. کیا بولے؟ جب تک کہ سیل نہ رہے. نبی صاحب نے کہا سیل بناؤ. یعنی غیر مسلم بھی اگر کوئی ایسا اصول بناتا ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے، اگر اس کو بھی میڈیا اور وسیلے کے طور پہ استعمال کرنا پڑے تو اس کو بھی استعمال کر کے اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈرڈ آف ٹائم کو فالو کرتے تھے، اور آج ہم علماء اسٹینڈرڈ آف ٹائم کو فالو نہیں کر رہے. سامنے والا جس انداز میں کہا کیا سیل بنائی جائے، نبی صاحب اس سے پہلے انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، انگوٹھی پہننا شروع کیے. اس کے بعد اللہ رسول محمد، انگوٹھی بھی ایسی بنائی جس کے اندر تبلیغ ہوتی ہے، اللہ پہلے ہے میں رسول ہوں محمد ہوں. اگر پورا خط بھی نہ پڑھے کم سے کم انگوٹھی بھی پڑھ لے تو اتمام حجت ہو جائے. کتنی تڑپ ہے دیکھیے. ہم لوگ کیسے انگوٹھی بناتے ہیں؟ یہ ساسو ماں دیے سونے کی انگوٹھی، یہ ہمارے چچا دیے سسرے. ارے حرام ہے، چلتا شادی کے موقع پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی بنا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی تبلیغ چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی کتنی تڑپ ہے. اگر کوئی آدمی جلد بازی میں آ کے خط پھاڑ دے تو کم سے کم پہلے سیل تو دیکھے گا نا، سیل بھی دیکھے گا، اتمام حجت ہو جائے. قیامت میں نہیں بول سکا مجھے اسلام نہیں ملا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈرڈ آف لائف کو فالو کر رہے ہیں، کوئی اسراف نہیں ہے. اس زمانے کا کوہ صفا مروہ صفا اس زمانے کا اسٹیج تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹھہر کر کہہ رہے ہیں کیا میں تم کو ایک بات نہ بتا دوں؟ تبت یدا جو نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے. کوئی اس زمانے کا آڈیٹوریم استعمال کر رہے ہیں، اس زمانے کے لکھنے کے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں چھال کھال ہر چیز کو ہم لوگ جو ہے یوز کرتے تھے اور قرآن میں لکھتے تھے. نبی صاحب کے بعد 40 کاتبان وحی تھے جو قرآن مجید لکھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے راستوں کو استعمال کیا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جس اسٹائل میں جدال کہتے ہیں، جس اسٹائل میں وار ہو رہا ہے اس اسٹائل کو پہلے سمجھے، اس لیول پر جا کر جواب دے. یہ جو ہمارے یہ نوجوان اور آپ بیجاپور کے سارے لوگ یہاں پر جو اکٹھا ہوئے ہیں، ان سب کا جذبہ کیا ہے؟ ان سب کا جذبہ یہ ہے کہ جس ماس لیول پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا تو ماس لیول پر آپ جمع ہوئے. ماس لیول پر میں گفتگو کر رہا ہوں، کھل کر اسلام کی تبلیغ کریں گے. چھپ چھپا کر اسلام کی کوئی بات چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے. اس وجہ سے سارا کام ہو رہا ہے. یہ اسٹائل میں ہم نے کام شروع کیا ہے. الحمدللہ اس کے کافی فائدے دیکھے جا رہے ہیں. ٹی وی کے ذریعے سے BBC لندن، HM TV، آگرہ کیبل TV اور اسی طرح دوردرشن ہر جگہ سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لحاظ سے آپ کہیے کہ وہ اسٹائل پہ جا کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو صحیح طور پہ ایلیگیشن دور ہو جائیں گے. یہ اسٹائل کریے، اسلام میڈیا قائم کیجئے تو سامنے والا بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی میڈیا نہیں رہے گا تو سامنے والا اٹیلک بولڈ میں ڈال کے بولے گا اور ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. اب ہم اور ایک سوال لیں گے. السلام علیکم، میرا نام آصف ہے، میں بیجاپور کا رہنے والا ہوں. بولے تو پرسوں کیا ہے، جب گاؤں کو جا رہا تھا، جب ایک غیر مسلم بھائی نے کیا بولا کہ اہل حدیث تبلیغ جو سننے ہیں نا، یہ سبھی تو ہمارے گھر کے پاس جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس میں صحیح کون سا ہے کر کے پوچھے ہوں. کہ تم کو کیا جواب دینا؟ ٹھیک ہے. اور اس میں صحیح کون سا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے کہا کہ ان سے غیر مسلم نے سوال کیا کہ ہمارے گھر کے پاس اہل حدیث اور تبلیغی جماعت یعنی کئی جماعتیں والے پائے جاتے ہیں اور وہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ پھر صحیح کون ہے؟ تو ایسے وقت پر آپ بھائی بتائیے، تبلیغی جماعت والے بھی قرآن کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی قرآن کو مانتے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی قرآن کو مانتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہاں تک کہ ایون شیعہ اور سنی بھی قرآن کو مانتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شیعہ تو قرآن کے 13 پارے اور ہے بولتے نا. غلط بات. ایران کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، ایران کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کا نام ہے الشبکۃ العالمیہ الاسلامیہ الشیعیہ. اس ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو شروع میں لکھا ہوا ہے ہم ایران کے شیعہ اس بات کا آفیشیل لیول پر اعلان کرتے ہیں کہ شیعہ کے وہ کمیونٹی، کتنے فرقے شیعہ کے؟ 43 جماعتیں ہیں. کہا کہ ہم میں جو سیکٹس ہیں بعض شیعہ کے جو یہ کہتے